خواتین حضرات، آج کا ولاگ جو ہے وہ ناروے کے حوالے سے، وہاں پہ ہونے والے اہم قوانین کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا ناروے میں جو احباب ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور وہ لوگ بھی جو ناروے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ 1 جولائی سے ناروے میں کون کون سے نئے اہم قوانین جو ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے ولاگ بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ اسکینڈینیوین ممالک میں جولائی میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے ناروے میں بھی جو اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، لیکن بہت اہم قوانین ہیں جن کا ہم اس ولاگ میں صرف سرسری ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آج کے ولاگ میں اس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بجلی کے جو بل ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 4.4 اورے پر کلو واٹ اور کے حساب سے ہے، اور یہ 1 جولائی سے ہے۔ یہ جو بجلی کی فیس یعنی ایل آوفتن ہے، اس میں جو کمی کی جا رہی ہے، اس سے اوسطاً ایک گھرانے کو سالانہ 825 نارویجین کرون جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری اپڈیٹ جو ہے وہ ناروے کی یہ ہے کہ وہاں پہ جو پرائیویٹ کنڈر گارٹن ہیں یعنی پری سکولز ہیں، ان پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ زیادہ منافع جو ہے وہ ان سکولوں سے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے تحت جتنے بھی وہاں پہ پرائیویٹ جو ہے وہ کنڈر گارٹن ہیں یعنی بارنا کے، ان کے اداروں کو کہا گیا ہے کہ جو ان کو فیس ملتی ہے والدین سے یا سرکاری سبسڈی ملتی ہے، اس کو وہ بچوں کی دیکھ بھال، اپنے اسکول کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، عملے کی تنخواہوں کو زیادہ کرنے کے لیے، یا وہاں پہ جو سہولتیں ہیں اور تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس رقم کو وہ خرچ کریں گے۔ اس کو زیادہ منافع بخش کاروبار اپنے لیے بنانے کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسری اہم اپڈیٹ 1 جولائی سے ناروے کی یہ ہے کہ سیاستدانوں کے لیے کولڈنگ آف پیریڈ یعنی سیاسی عہدہ چھوڑنے کے بعد کچھ ایسا وقفہ ہوگا جس میں وہ کاروباری تعلقات جو ہیں یا اپنے معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ وقفہ دیں گے، اور اس کے تحت جو سیاستدان ہیں ان کو اپنے جو پرائیویٹ بزنس ہے اس کی مزید تفصیل دینا ہوگی۔ یہ کرپشن کو روکنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ اس کے بعد اگلا بھی قدم جو ہے وہ بھی کرپشن کو روکنے کے لیے ہے، اور وہ بھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے کہ سیاسی جماعتوں کی خفیہ فنڈنگ جو ہے اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ ناروے میں کسی بھی سیاسی جماعت کو خفیہ چندہ دینا جو ہے وہ منع ہے، اور نامعلوم افراد یا غیر ملکی لوگ یا ادارے کسی بھی سیاسی جماعت کو وہاں پہ فنڈز نہیں دے سکیں گے، اور اگر کسی نے بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو فنڈنگ دینی ہے تو اس کی وہ تمام تر تفصیلات ان کو ظاہر کرنا ہوں گی۔ تو یہ سیاست میں شفافیت کے لیے جو ہے وہ قانون بنایا گیا ہے۔ اگلا جو ہے وہ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ جولائی 2025 سے پراپرٹی کی خرید و فروخت میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بولی دی جاتی ہے، بڈ ہوتی ہے، تو اس میں خفیہ بولی کی اب گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر جو بھی بڈ ہوگی اس کے علاوہ بتانا پڑے گا، اور جائیداد کے جو لین دین اور اس کے حوالے سے جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں ان کو بھی تمام تر جو ہے وہ ان قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، اور جو فائنانشیل اتھارٹی ہے وہ ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ نظر رکھے گی۔ ناروے سے حوالے سے اگلا اپڈیٹ 1 جولائی سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو سامی زبانیں ہیں، یہ جو سویڈن، ناروے، فن لینڈ کے نارتھ میں جو سامی لوگ ہیں وہ بولتے ہیں، ان کو سرکاری درجہ دیا گیا۔ خصوصاً جو 2 علاقے ہیں ناروے کے، نورلانڈ اور ان لاندت، وہاں پہ جو ہے وہ سامی زبانیں جو ہیں وہ سرکاری حیثیت سے وہاں پہ ہوں گی۔ اور اگلے اپڈیٹ 1 جولائی سے ناروے کی یہ ہے کہ کچرے کی جو تقسیم ہے یعنی گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے، اس میں گلاس اور میٹل دھات ان کو اب الگ الگ جو ہے وہ جمع کرنا ہوگا، ان کی سارٹنگ الگ الگ ہوگی، اور یہ پورے ملک میں جو ہے وہ قانون نافذ ہوگا۔ بڑے شہروں میں پہلے ہی ہے، لیکن اب یہ نیشن وائڈ پورے ملک میں جو ہے یہ قانون ہوگا، تاکہ ری سائیکلنگ جو ہے وہ یورپی جو ماحولیاتی قوانین ہیں ان کے مطابق کی جا سکے۔ اور اگلا جناب اپڈیٹ اور آخری اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو قومی پولیس ہے، PST، ناروے کی سیکیورٹی پولیس، اس کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ وہ معلومات حاصل کر سکے، اپنے ڈیٹے کو ترتیب دے سکے، ان کا تجزیہ کر سکے، تاکہ بر وقت خطرات کا جائزہ لیا جا سکے اور ملک کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ اور یہ قوانین جو ہے وہ 1 جولائی سے نافذ ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ میں
آپ کو ان تمام قوانین کے حوالے سے خصوصیت سے بتایا گیا ہے کہ جو ناروے میں 1 جولائی سے نافذ ہو رہے ہیں۔ اب ناروے میں رہنے والے لوگ یا وہ لوگ جو ناروے کے حوالے سے معلومات جاننا چاہتے ہیں وہ بتائیں کہ ان کو یہ ولاگ کیسا لگا، اپنی تجاویز دیجیے۔ آپ ناروے کے حوالے سے کس قسم کے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں، کون کون سی آپ کی زیادہ دلچسپیاں، تاکہ میں ان موضوعات پہ ولاگ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو ناروے میں اپنے احباب سے اسے شیئر کیجیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے تاکہ یہ اپڈیٹس آپ کو ریگولرلی ملتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔